رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ النور۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پارہ 18 آیا 50 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، ذرا اپنے دلوں کو چیک کرتے جائیے آپ کو کون سی بیماری لگ گئی ہے۔ ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ہم الظالمون، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ان کے دل مریض بن چکے ہیں۔ کن کے دل؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود ان کے احکامات کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور جب ان کو اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو بھاگے چلے آتے ہیں، یہاں سے کچھ مل رہا ہے آجو بس، اب کہہ دو جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب لگ رہا ہے کہ کچھ دینا پڑ رہا ہے، مجھے ملے گا نہیں لیکن مجھے دینا پڑ رہا ہے، پھر بھاگ گئے۔ کیا ہے تمہیں؟ کیا تمہارے دلوں میں کوئی بیماری آ چکی ہے؟ یہ بیماری کون سی ہے؟ منافقت کی، نفاق کی، دوغلے پن کی، دو چہرے کی، یا پھر دنیا کی محبت کی، دنیاوی خواہشات کی، دنیا کی چاہت کی، دنیا کو حاصل کرنے کی، کسی کی تعریف چاہنے کی، کوئی فائدہ حاصل کرنے کی۔ تم دیکھو تمہیں کون سی بیماری ایسی لگی ہے کہ تمہارا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، یا یہ شک و شبوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا تو ان کے دل نے سوچنا اور بند کر دیا، یا پھر ان کے دل، ان کے دماغ شک میں پڑ چکے ہیں۔ ارتابو ریب سے ہے، ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ پتہ نہیں میرے حق میں فیصلہ ہوگا کہ نہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی، کہیں میری غلطی نہ نکل آئے، تو کیا ضرورت ہے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنے کی، وہاں گئی تو ہو سکتا ہے مجھ پہ کوئی نقص نکل آئے، لہذا کیا ضرورت ہے کوئی دینی مجلس اٹینڈ کرنے کی۔ کیا ان کے دل شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا پھر اللہ مجھے کچھ نہیں دے گا معاذ اللہ، اگر میں نے اللہ کے راستے پر یا اس کے فیصلے کے مطابق عمل کر لیا تو میں محروم رہ جاؤں گی، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، مجھے کبھی کوئی پسند نہیں کرے گا، میرا کوئی مقام نہیں ہوگا، میری شہرت چھن جائے گی، کوئی میرا مذاق اڑائے گا۔ کس شک و شبوں میں پڑے ہو؟ کیا اللہ تمہیں سنبھال نہیں سکتا؟ کیا اللہ تمہیں کچھ عطا نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہیں وہ سارا کچھ نہیں دے سکتا؟ کس چیز نے تمہیں شک میں ڈال رکھا ہے؟ یا تمہیں یہ شک ہے کہ ہو سکتا ہے میں عمل کروں لیکن اللہ نے لکھا میں نے جہنم میں جانا ہے معاذ اللہ، تو کیا ضرورت ہے، مجھے شک پڑ گیا لہذا برے عمل کرو۔ یا پھر کیا ضرورت ہے مجھے عمل کرنے کی، ہو سکتا ہے اللہ مجھے ایسے ہی معاف کر دے۔ کسی بھی قسم کا شک جب انسان کے دل میں آ جائے تو اس کا دل مریض بن جاتا ہے، اور شک کا علاج ہوتا ہے علم حاصل کرنا۔ اگر انسان ظاہراً بھی اپنا علاج نہ کروائے تو اس کی بیماری بڑھتی ہے۔
اور اگر اندرونی بیماریوں کا بھی علاج نہ کیا جائے وہ بھی بڑھتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ پورے کا پورا انسان کھا جاتی ہیں، اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی اس بندے کو ہوا کیا، بندے کو خود بھی نہیں پتا چلتا۔ یہ شک، یہ دل کی بیماریاں، یہ دل میں اللہ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہونا، یہ کیا کرتا ہے؟ دلوں کو بیمار کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، یہ دیمک کی طرح کھا جاتا ہے انسان کو۔ اس کے علاوہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھنا اور ہمیشہ شک و شبہ میں پڑے رہنا، میرا یہ کام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ میرا یہ کام رک جائے۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسا سوچتے ہو؟ زندگی میں جس سب سے زیادہ جو ہم شک کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں، معاذ اللہ، ہر معاملے میں۔ پتہ نہیں یہ ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ فکر الگ ہے، شک الگ ہے۔ فکر میں یقین ہوگا کہ مجھے مل جائے گا، لیکن نیچرل ہے، انسان کو فکر ہوتی ہے۔ شک میں انسان کو یقین نہیں ہوگا مجھے یہ چیز ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر شک کی بنیاد پر آپ کا دل بیمار ہو گیا تو اس کا کوئی علاج نہیں، الا یہ کہ اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کو عقل ہے اور آپ اس کا علاج کرنے کی سوچیں، علم کے لیے، علم کے ساتھ۔ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھو ہر معاملے میں، اللہ کے بارے میں شک میں نہیں پڑو، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کر دیں، معاذ اللہ۔ دیکھیں، اللہ ہمارا رب ہے، جس طرح وہ میری ذہنیت کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی، ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا، چاہے ہم ٹیچر اسٹوڈنٹ ہو، چاہے ہم دوست ہوں، چاہے ہم بہنیں ہوں، چاہے والدین اور اولاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ باتیں کہی ہیں تو اس پہ سوچو، ان میں سے تمہیں کون سی بیماری لگ گئی ہے؟ تم کس وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہاری حق تلفی کی جا رہی ہے؟ معاذ اللہ، اگر عورت کو کہا ہے کہ پردہ کرو اور مرد کو کہا ہے کہ نہ کرو، تو عورت یہ سمجھے کہ معاذ اللہ میری حق تلفی کی گئی ہے، میرے حقوق میں کمی کی گئی ہے، مجھے میرا حق نہیں دیا گیا۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو؟ اگر کہا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تو واپس چلے جاؤ، تو اس میں کیا تم معاذ اللہ اپنی توہین سمجھو؟ کیا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری حق تلفی کی جا رہی ہے؟ یا دین تم اس لیے نہ پڑھو کہ ہائے پھر پتہ نہیں مجھے کیسے کوئی غریبوں کی طرح جنگلوں میں جانا پڑے گا؟ بالکل نہیں۔ لہٰذا اس طرح کی فکریں اپنے اندر سے نکالو گے تبھی تم دین کی طرف آ سکتے ہو۔ جو انسان اپنے اندر ان میں سے کسی بھی قسم کا خوف رکھتا ہے وہ اطاعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ محبت کر سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محبت جگرے والوں کا کام ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ محبت یہ نہیں کہتی کہ صرف دل میں بسا لو اور باہر سے جس کی مرضی مانتے جاؤ، جس کے ساتھ مرضی رہتے رہو۔ نہیں، جس سے محبت ہے، جس سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر وہ تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے اور اس کی بات تمہارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے۔ انسانوں میں تو یہی اصول ہے نا ہمارا، تو اللہ کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے۔ اگر تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور دعویٰ کرنا ہے تو جگرا بڑا رکھو۔ پوری دنیا ایک طرف، ان کے پیچھے نہیں جا سکتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں کو رکھا جائے تو پھر تم نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اگر اپنے اندر سے یہ سارے خوف نکال دو گے اور اللہ کی محبت کو دل میں سب سے زیادہ غالب رکھو گے تو تمہارے لیے کام کرنے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ تو ایسے نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، یعنی ظلم ہوتا ہے حق تلفی کرنا۔ ان کی حق تلفی نہیں کی جا رہی لیکن یہ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں۔ رب ہے، اس کی بات ماننا تم پر فرض ہے، اس کا حق ہے، تم نے حق تلفی کی۔ ظلم یہی کہتے ہیں نا، کسی اور کا حق لے کر کسی اور کو دے دینا۔ جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہوتا ہے
تو اس سے اعراض اور گریز کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ سننا سے یا اللہ کے حکم سے کتاب اللہ سے کیوں پھر جاتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ آئیں گے پڑھیں گے اور دیکھیں گے اچھا اس میں تو اپنی مرضی کی کوئی بات نہیں، جو ہم کرنے اس کے مطابق تو اس میں کوئی بات نہیں، لہذا یہ لوگ کیا کریں گے، پھر جائیں گے کہ بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں اور یہاں تو کچھ اور بتایا جا رہا ہے، نکلو یہاں سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں یہی نفاق کا روگ، کفر کا روگ، اور اوپر سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی شک ہے. اب آپ دیکھیں آج بھی زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں، پڑھانے والوں پر شک کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا ہے، پتہ نہیں کون ہے، اپنے بارے میں بتاتا نہیں ہے. دیکھو بھائی آپ علم لینے کے لیے آئے ہو، آپ اسی پہ فوکس کرو. اور دوسرا، اگر آپ کو کسی پہ شک ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا علم حاصل کرو، بجائے اس کے میں بولوں وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی من گھڑت باتیں کر رہا ہے، تو خود پڑھ لو. خود پڑھنے کی بھی جرت نہیں ہے اور دوسروں پہ شک کر رہے ہیں. یہی وجوہات ہیں آج کل لوگوں کی دین نہ سیکھنے کی. بولتے ہیں اتنے فرقے ہیں، پتہ نہیں کون سچا کون جھوٹا، لہٰذا ضرورت ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہے. پڑھنا تو تمہیں پڑے گا، قرآن تو تمہیں سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا تمہیں کیا کرنا ہے. عقل دہراؤ، اپنی عقل سے کام لو، اللہ تمہیں سمجھا دے گا. بہرحال ان پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، وہ تو ان کا حق دلواتے ہیں. امام شوکانی فرماتے ہیں جب قضاء اور فیصلے کے لیے ایسے حاکم اور قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن و سنت کا عالم ہو تو اس کے پاس جانا ضروری ہے. اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانتے تو تم اسی میں آتے ہو ہم الظالمون میں. اسی طرح اگر کوئی تمہیں سچا قرآن اور حدیث سے علم سکھا رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پہ عمل کرو، اگر نہیں کرو گے تو تم ظالمون میں آتے ہو، تم کمی کر رہے ہو. اور تم کرو گے اسی وجہ سے کیونکہ تمہارے اندر کوئی کمی ہے، تمہارے اندر کوئی ڈر ہے جو تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا، جو تمہیں روک کے رکھ رہا ہے. لہٰذا اپنے خوفوں کو پہچانیے اور پھر ان کو ایک ایک کر کے باہر نکالیے تاکہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اور آج کل بھی ہم جو بے عملی کرتے ہیں اس کے پیچھے یہی زیادہ تر چیزیں ہیں. یا ہمارے دلوں میں اتنا ایمان نہیں ہوتا، منہ سے کہہ دینا اور 2 عیدوں کی نماز پڑھ لینا، یہ مسلمان کہلوانا نہیں ہے. مسلمان اس سے بڑی اوپر کی چیز ہے. وہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس کا دل کبھی بھی اس بارے میں شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا. تو اگر آج آپ بدعمالی کر رہے ہیں، میرا آپ کو مشورہ ہے اگر ایک عورت پردہ نہیں کر رہی، وہ دیکھے اس کے دل میں کیا بیماری ہے، کون سی بیماری اس کو لگ چکی ہے، اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. اگر آپ میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا، اپنی بیماری چیک کرے. اگر آپ میں سے کوئی حرام سے نہیں بچ پا رہا، حلال کو نہیں اختیار کر رہا، وہ دیکھیے اس کو کون سی بیماری لگ گئی ہے. انہی میں سے ہوگی، جڑ یہیں سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. پیچھے ہمیں رویہ بتایا گیا ہے منافقین کا، ایسے لوگوں کا جو شک و شبہ کرتے ہیں، جو بے عمل ہیں. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کن کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ ایمان والوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ جب کافروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، منافقین کے بارے میں، تو اپنے بندوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ان کو تسلی ملتی رہے. ایمان والوں کا قول تو یہ ہے، ایمان والے کیا کرتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سنتے ہیں. جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یقیناً یہی لوگ ہیں
جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا کردار بتایا جا رہا ہے۔ جب وہ سنتے ہیں کہ اچھا اللہ نے یہ کہا ہے، فوراً سے آتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور کہتے ہیں ہم نے مان لیا۔ فرسٹ آف آل دیکھیے ان کی کیا صفت ہے، وہ سنتے ہیں۔ اگر کوئی سنتا نہیں اور اطاعت کرتا ہے تو پتہ نہیں پھر وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے۔ سنا تو اس نے آیا ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے وہ سنتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اور پھر فوراً سے وَأَطَعْنَا، وہ ویٹ نہیں کرتے کوئی ڈگری ملے، کوئی مجھے کہے کہ اب تم بہت مفتیہ اور عالمیہ بن چکی ہو پھر میں جاؤں، نہیں، فوراً سے مانتے جاتے ہیں۔ جتنا سنا اتنا مان لیا۔ اور دیکھیں اصول بھی یہی ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، جتنا پڑھتے جاتے ہو اتنے پہ عمل کرتے جاؤ، جتنا تمہیں سننے کو ملتا ہے اس کو اپنی زندگی میں لاتے جاؤ۔ اور ایک ہوتا ہے دیکھیں صرف سننا، جیسے ابھی میرے کانوں میں بہت سی اور آوازیں پڑ رہی ہیں، کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے، لیکن میری کوئی توجہ نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ مجھے کوئی بات کر رہا ہے، میں اس کی بات کو غور سے سن رہی ہوں، یہ ہے سننا۔ سنتے تو ہم بڑا کچھ ہیں، لیکن اس نیت سے سننا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے میں کا شعور، میں سن رہی ہوں، مجھے کہا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ حس اور کسی مخلوق کے اندر نہیں، سوائے جنات کے، انسانوں کے، فرشتوں کے۔ جیسے بھی میں بول رہی ہوں مجھے پتہ ہے میں بول رہی ہوں، میں اپنی آواز سن رہی ہوں، مجھے پتہ ہے میں سن رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے اچھا میں سن رہی ہوں، مجھے کہا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر ایک بلی ہے، کتا ہے، اس کو نہیں پتا میں سن رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، میں کا شعور ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ نے 3 مخلوقات کو دی ہے۔ اور اگر ہم بھی اس نیت سے نہ سنے کہ مجھے تو نہیں کہا جا رہا، کچھ کہا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں کس کو کہا جا رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ جانوروں کی مثال دی کہ مالک ان کو بلاتا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی، صرف ان کو لگتا ہے یہ کچھ کہا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا کیا کہا جا رہا ہے، کسے کہا جا رہا ہے، ان کو ہانکنا پڑتا ہے زبردستی۔ انسان کو اللہ نے فضیلت دی، کیسی؟ وہ خود سنتا ہے، وہ خود سمجھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے اچھا مجھے کہا جا رہا ہے، اچھا میں سن رہی ہوں، اور یہی وجہ کہ پھر وہ مانتا ہے۔ اور آپ میں سے جو بھی عورت یا شخص قرآن کو اس نیت سے نہیں سنتا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، آپ دیکھیں وہ کبھی عمل نہیں کرے گا۔ جس کے اندر یہ میں والا شعور جاگے گا، انسانوں والا، وہی عمل کر سکتا ہے، اور جس کے اندر جانوروں والا ہے اس کو نہیں پتا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تو پھر آپ اس کو کبھی عمل کرتا ہوا نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ سننے کے بعد فوراً سے اطاعت کیوں کر لیتے ہیں ایمان والے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس وقت پر انکار کر دیں یا عمل نہ کریں تو دوبارہ آپ کو توفیق نہیں ملتی، بڑی مشکل ہے پھر آپ کو توفیق ملے۔ کیوں؟ آپ مومن ہیں نا۔ ایک یہ ہے کافر انکار کرے، مشرک انکار کرے، اس کا تو اور معاملہ ہے۔ ایک یہ ہے مومن انکار کرے، مسلمان انکار کرے۔ اللہ کو مان کر اللہ کا انکار کرنے کی جرت تمہارے اندر آئی کہاں سے؟ اس کی سزا میں بعض اوقات ہمیں کچھ کاموں کی توفیق نہیں ملتی۔ اسی لیے جب کوئی عمل کہا جا رہا ہو نا تو یہ نہ کہا کرے میں دیکھوں گی، میں سوچوں گی، کہیں انشاءاللہ میں کروں گی، میں کروں گی، کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہو سکتے آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے اور آپ وہ کام کر لیں۔ لیکن شروع سے اگر آپ کی یہی نیت ہے کہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے اور میرے لیے تو پاسبل نہیں، واللہ آپ کے لیے واقعی پاسبل نہیں ہوگا، چاہے آپ کر بھی سکتے ہوں۔ تو ذرا اپنا رویہ دیکھیے، قرآن سننے کے بعد میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا میں اس لیے سنتی ہوں کہ مجھے کہا جا رہا ہے؟ اور کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی طرف. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمیں آج کوئی ایک استاد آواز دے دے، کوئی بڑا انسان آواز دے دے، ہم کس طرح بھاگتے جاتے ہیں. فلاں نے آواز دی، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے تمہیں اللہ بلا رہا ہے، اور ہم صرف اس وجہ سے نہیں جاتے کیونکہ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، معاذ اللہ. اور یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ تعالی اس دنیا میں کسی کے سامنے بھی نہیں آئیں گے، یہ اللہ کا رول ہے. چاہے اس کے نبی ہوں چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنا دیدار نہیں کروائے گا. یہی تو اصل امتحان ہے. اور آپ صرف اس وجہ سے، کیونکہ آپ اس ذات کو دیکھ نہیں رہے، آپ بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کس کی طرف بلایا جا رہا ہے اور کس کی طرف جانے سے انکار کیا جا رہا ہے. جس کو انکار کرو گے وہ بچ گیا، پھنسے تم، کیونکہ تم نے انکار کیا. اب تم جانو، انکار کرنے والا جانے اور حکم دینے والا جانے، دونوں کا آپس میں معاملہ. تیسرا جس نے حکم دیا تھا وہ بھی سے نکل گیا. اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ یہ کیوں کہا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں، حالانکہ یہ تو مومن ہے. مومن بھی اگر بالفرض لیحکم بینہم سے انکار کرے گا، سمیع نہ کرے اور اطعنا نہ کرے، تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. مومن ہو کر بھی تمہیں عمل دکھانا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لہذا اپنے اوپر غور کیجئے کہ آپ المفلحون میں آتے ہیں یا الظالمون میں آتے ہیں. واللہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، کتنا اچھا موقع ہے نا، ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ عمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس چیز پر توجہ نہ دے اور صرف لنک میں آ کر ایک بندے کے زیادہ ہونے کا پتہ دے تو کوئی فائدہ نہیں، گھر بیٹھو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو بھی شخص، اب پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ظالم کون ہے، مفلح کون ہے، آگے مزید کچھ بات بتائی. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جو بندہ خوشی خوشی اللہ کا ہر حکم مانے گا، جس بندی نے سورہ نور میں موجود، قرآن میں موجود تمام احکامات کو خوشی کے ساتھ مان لیا کہ یہ کس نے کیا ہے، میرے اللہ نے. واللہ اگر اللہ تعالی مجھے لوہے کا لباس پہننے کا بھی حکم دیتا تو میں پہنتی. کہاں یہ کہ اس نے میرے لیے آسانی رکھی. کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے جو بھی کہہ رہے ہیں اس میں میرے لیے حکمت ہے، اس میں میرے لیے خیر ہے. تو اگر اس نے میرے لیے اتنی آسانی کی، میں کیوں نہ مانوں؟ اگر اللہ نے کیا ہے تو بس پھر جانے دو، کرو، سب ٹھیک ہے، اس کے لیے سب کر جائیں گے. اور بتاؤ کون ہے جو تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز رکھتا ہو؟ کوئی بھی نہیں نا. تو پھر اس کی باتوں کو خوشی سے مانو. دیکھو، لوگ تمہیں بہت کم عزیز رکھتے ہیں، اس کے باوجود تم ان کی باتیں خوشی سے مانتے ہو. اللہ تمہیں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اس کے باوجود تمہیں اس کی باتیں ماننے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ خوشی اور نہ پسندیدگی کا اظہار. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں دنیا میں اپنا دیدار نہیں کرایا، صرف اس لیے کہ تمہاری فطرت ہے کہ تم دکھنے والی چیزوں سے زیادہ جلدی متاثر ہو جاتے ہو. تمہیں وہ سب کیوں نہیں دکھتا جو اس نے یہاں پہ بنایا؟ تمہیں باقی سب کیوں نہیں دکھتا؟ تو دیکھو. اور دوسرا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا.
ہم میں سے کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گی. نہیں، ہمارے ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبت کرتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں. اب دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات بہت کم کی ہے، اطاعت کی بات کی ہے، کیونکہ محبت کرنے والے اور دعویٰ کرنے والے تو بڑے آ جاتے ہیں، اور وہ ثابت کون سی چیز کرتی ہے؟ اطاعت. اور یہ ثابت کرنے والے بہت کم ہیں. ان کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ آئیں اور بتائیں کہ ہمیں محبت ہے واقعی میں ان سے. تیسرا، اور اللہ تعالی سے ڈرے اور اس کے عذابوں سے ڈرتا رہے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. یاد کریں کب وہ آخری وقت تھا، کتنے سال ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے کہ میں اللہ کے لیے روئی نہیں، مجھے رونے ہی نہیں آیا، مجھے ڈر نہیں لگتا اللہ سے. ضروری نہیں اللہ سے صرف یہ ڈر لگے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاذ اللہ کون سی سزا دیں گے، سزا سے بھی لگنا چاہیے، لیکن دیکھیں پہلے بات ہوئی ہے اللہ سے ڈرنے کی، پھر اس کے عذابوں سے ڈرنے کی. اللہ کے لیے یہ بھی ڈر رکھو کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کو کھو نہ دوں، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے استقامت چھن جائے. واللہ لوگ بڑی آگے تک جا کے نا پیچھے آ جاتے ہیں. لوگ بڑی 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 باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں. یہ مت سمجھیں کہ اگر کسی نے ایک بار اللہ کو پا لیا تو دوبارہ وہ کچھ بھی کرتا پھرے تو وہ بس اب اللہ کے پاس ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کا ہو گیا. نہیں، تمہیں مسلسل کوشش کرنی ہے اللہ کو پانے کی. کیا آپ سب سوچیں، کیا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں اللہ کو کھو نہ دوں، کہیں اللہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں رہتے رہتے میں اتنی کھو جاؤں کہ مجھے بھول ہی جائے کہ میرا کوئی رب بھی ہے. اگر آپ کو کبھی ایسا ڈر نہیں لگا تو کیا آپ کے اندر ایمان نہیں؟ یہ ڈر ہر محبت کرنے والے کو ہوتا ہے، ناراضگی کا اور کھو دینے کا. میں انسانوں کی محبت سے مثال اس لیے دیتی ہوں، ورنہ تو انسانوں کی محبت اس قابل نہیں. اللہ کی محبت کہاں اور انسان کی محبت کہاں، صرف اس لیے تاکہ آپ اس کو محسوس کر سکیں. دنیاوی محبت میں بھی یہی ہوتا ہے نا، کھونے سے ڈرتے ہیں اس انسان کو، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. تو اللہ سے یہ ڈر کیوں نہیں؟ اور دوسرا، کیا صرف عذابوں سے ڈرا جائے؟ اللہ کی ناراضگی اس سے بڑی چیز ہے. واللہ اللہ ہمیں سزا نہ دے، لیکن صرف اتنا کہہ دے جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا، اور جنت بھی لے لو، کیا فائدہ؟ امیجن کریں، ایسا ہے نہیں لیکن امیجن کریں والدین ناراض ہوں اور پورا گھر آپ کے نام کر دیں، کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اللہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، اس نے مجھے دنیا آخرت کے سارے خزانے دے رکھے، میں ان خزانوں کا کیا کروں گی؟ سوچنے والی بات ہے نا. میں اس حسن کا کیا کروں، میں اس دولت کا کیا کروں، میں اس دل کا کیا کروں، میں محبت کرنے والے لوگوں کا، عزت دینے والے لوگوں کا کیا کروں؟ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اگر وہ مجھ سے منہ موڑ لے اور سارے میری طرف توجہ دیں تو میں ان کی توجہ کا کیا کروں؟ یہ ڈر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اعتدال کے ساتھ، اللہ کو کھونے کا. یا اللہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ میں آج اتنا کر رہی ہوں اور کل کو میں کر ہی نہ سکوں. لوگوں سے پوچھیں، واللہ ابھی کلاس میں موجود ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، کہاں پھنسے کوئی پتہ ہی نہیں چلا، بندی غائب کہاں ہوئی پتہ ہی نہیں چلا. تھوڑے سے گھر میں مسئلے مسائل آئے، اللہ کہاں میں کہاں. کیا اتنی سستی سے مل گیا آپ کو اللہ کہ آپ کو قدر ہی نہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی میں سفر کرتے ہیں کہ کوئی فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں کوئی بھی، اور اس میں اللہ کا کوئی نام تک نہیں، کوئی یاد تک نہیں، تو پھر کیا ہے؟
محبت نہیں. محبت ہو تو تمہاری فکر میں دکھ جائے. وَيَتَّقِهِ اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہے. وہ ڈرے اللہ سے، اس بات سے بھی کہیں اللہ مجھے عذاب نہ دے، میں وہ عذاب نہیں سہ سکتی، میں تو دنیا میں معمولی سا درد بھی نہیں سہ سکتی، مجھے تو تھوڑا سا وہم ہو جائے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، کہاں یہ کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے. کس بات کی وجہ سے؟ کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی. اور دیکھیں، جس کے اندر ڈر ہوگا وہ اطاعت بھی کرے گا، اور جس کے اندر ڈر نہیں وہ اطاعت نہیں کرے گا. آپ دیکھیں، اطاعت کے بعد ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے. میں نے آپ سے ایک بار کہا تھا نا، اللہ کا ڈر انسان سے وہ عمل کروا دیتا ہے جو شاید 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 محبت نہ کروا سکے. شاید اللہ کا ڈر جیسے بندے کو تیر کی طرح سیدھا کرتا ہے، ویسے اور کوئی چیز نہیں کرتی، اگر اس کو اللہ کا ڈر پڑ جائے تو. ٹھیک ہے؟ اور ہمارے اندر اسی ایک چیز کی کمی ہے، لوگوں سے اتنی حیا ہے کہ کوئی آ جائے تو اپنا دوپٹہ بھی بار بار ادھر ادھر نہ کروں، اور اللہ کا اتنا سا ڈر ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی دروازے بند کر کے مسلسل گناہ کر رہی ہوں. کس بات پہ؟ کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ڈرو اللہ سے، ڈرو اس کے عذابوں سے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ عذابوں سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے تو انسان یہ کہے گا، جیسے اس دن میں کوئی تحریر پڑھ رہی تھی کہ ایٹم بم جو ہے اگر بالفرض وہ کہیں پہ کیا جائے، خدا نخواستہ کہیں پہ اس کو پھینکا جائے، تو انسان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. اس سے پہلے انسان کا جسم ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، اس کو موقع ہی نہیں ملے گا دماغ کو کہ وہ تکلیف کو محسوس کرے. تو اس سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اچھا جہنم تو منٹوں میں معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، انسان کو ختم کر دے گی؟ نہیں، وہاں پہ انسان کو بڑا جسم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان احد پہاڑ کے جتنا فاصلہ ہوگا. اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے جتنا ہوگا. اس کو بہت بڑا جسم دیا جائے گا تاکہ وہ اس عذاب کو محسوس کر سکے، وہ تکلیف محسوس کر سکے. یہ جو آج جسم ہے یہ نہیں رہیں گے، بڑے بڑے جسم دیے جائیں گے دیو قسم کے، اور پھر بار بار ان پہ سخت قسم کی چمڑی ڈالی جائے گی تاکہ انسان درد محسوس کر سکے. ہمیں کیا فکر، ہمیں تو دنیا کے دردوں نے مار دیا، ہمیں دنیا کے دردوں سے کبھی شاعری نے نکلنے نہیں دیا، ہم اسی درد کی شاعری میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں کیا فکر آخرت میں کیا ہوگا اور کیا نہیں. فکر کیجئے، آج اللہ سے ڈریں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں تو نقصان ہوگا. اور اللہ واقعی ایسی ذات ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے خوف رکھا جائے. اور آپ نوٹ کریں، ذرا اپنا جائزہ لیں، کیا میں اپنے گھر کے کام کرنے میں، لوگوں کے ساتھ ملتے وقت، تنہائی میں، کیا میں اللہ کا ڈر رکھتی ہوں؟ یا جیسے ہی لوگ میری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں میرے اندر سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے؟ نوٹ کریں، اگر اس زاویے پر آ کر میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں تو ہم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں نکلے گا جو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ڈر ہو تو تمہارے عمل اس طرح کیوں؟ اس لیے اللہ سے ڈرو. اگر تم نے یہ سارے کام کر لیے، یہ 4 کام، تو تم نجات پانے والے ہو، تم نجات پا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے دے گا. اور آپ دیکھیں جو اللہ کے انکاری لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، ان کے اندر اور نیک لوگوں کے اندر صرف ایک چیز کا فرق ہے، ایک اللہ سے ڈرتا ہے، دوسرا اللہ سے ڈرتا نہیں. جو نہیں ڈرتا وہ منہ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں نہیں مانتا معاذ اللہ، اور وہ اپنے عمل سے بھی کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا،
ورنہ مجھے بتائیں آپ کی جرت ہو کہ اذان ہوئی اور آپ کسی اور طرف بھاگ جائیں؟ آپ کے قدموں میں یہ جرت آئی کہاں سے؟ آپ کے قدم ٹوٹ کیوں نہیں گئے؟ کیوں ان کے اندر اتنی جرت آئی کہ اللہ کا حکم آیا اور وہ نہیں اٹھے؟ بتائیں ذرا. کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو اللہ سے مانگے ایک حد میں رہ کر، یا اللہ مجھے اپنا اتنا ڈر دیں کہ میرے عمل سدھر سکیں. محبت بھی ہو اللہ سے اور ڈر بھی ہو. ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعملون. بڑی پختگی کے ساتھ، بڑی پکی اللہ تعالی کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کیا کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے. آپ کہیں تو صحیح کہ ہمیں آنا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کوئی چیریٹی کا کام ہے، کوئی پڑھنے کا کام ہے، پڑھانے کا کام ہے، بولنے کا کام ہے. آپ کہیں جی ہم حاضر. کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے. یعنی تمہارا معاملہ اس پر ہوگا کہ تم کتنی اطاعت کرتے ہو. ٹھیک ہے. اگر تم قسم نہیں بھی کھاتے تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف جب اس کا وقت ہے تم تب آ جاؤ. اگر تم اس وقت آ جاؤ گے تو ہمیں تمہاری قسموں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالفرض کوئی انسان کہ بس ٹیچر یا امی میں قسم کھاتی ہوں آج کے بعد کبھی یہ کام نہیں کروں گی. قسم نہیں کھاؤ، ڈائریکٹ کر کے بتاؤ. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس سے باخبر ہے، جاننے والا ہے. اچھا دیکھیے، یہاں پر منافقین اور کافروں کا بھی ایک طرح سے رد عمل ہے. پہلے کہتے رہتے ہیں جی آپ حکم دیں ہم نکل آئیں، ہم جنگ کریں گے، ہم جہاد کریں گے، اللہ کی قسم ہم یہ کر دیں گے، اللہ کی قسم ہم وہ کر دیں گے. ایک تو یہ ہے، جیسے میں بھی یہ کہہ دیتی ہوں اکثر واللہ واللہ. ایک یہ ہوتے تکیہ کلام میں قسم کا آ جانا، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے دل سے قسم کھانا، اور بعض اوقات دل سے بھی کھا لیتے ہیں، دل سے بھی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات یہ قسم کسی کام میں تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. جب ہم کسی کام کو بڑا بتانا چاہتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے، تب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہاں پر کیا بات ہے، وہ لوگ قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی جب تم کہو گے ہم آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم قسمیں نہ کھاؤ، کیا کرو، جب کام کا موقع، اطاعت کا موقع، اس وقت بس پیروی کر لو. ہمیں تمہیں بار بار بلانا نہ پڑے، کیونکہ میں تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری باتوں کو میں جانتا ہوں، تمہارے اعمال کو میں دیکھتا ہوں، تم کرتے کیا ہو. منہ سے تو کچھ بھی کہہ دو. اب یہی بات ہم اپنے اوپر لیتے ہیں. قسم کھانا کلاس میں، یا بڑے ایموشنل ہو گئے کوئی لیسن سن کے، فوراً سے کہا یا اللہ قسم سے آئندہ ایسے نہیں کرتی، اور قسم سے آئندہ تو یہ کروں گی اور وہ کروں گی اور فلاں کروں گی. لیکن جو ہی اس کا ٹائم آیا کہاں نکل کے پتہ ہی نہیں چلا. تو کیا کرو، جب موقع ہے اس وقت عمل کر کے دکھاؤ، جس وقت اس کام کو کرنے کا موقع ہے. بالفرض میں پہلے کہتی رہوں اللہ کی قسم آئندہ سے میں پردہ کروں گی، کیا ضرورت ہے قسمیں کھانے کی؟ پردہ کرنا ہے، موقع آیا، غیر محرم آیا، کر لو. قسمیں کھا کے بتانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اور دیکھیں جو اپنی قسمیں زیادہ تر اس وجہ سے کھائے کہ آپ اس کا یقین کریں، ایسا شخص بھی جھوٹا ہوتا ہے. ہر بات پہ کہنا میں ایسا ضرور 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 کروں گی، یعنی اگلے بندے کو قائل کرنا. بالفرض دو لوگ بیٹھے ہیں نا، ان میں سے ایک بندہ بیٹھ کے یہی کام کر رہا ہے ہمیشہ، اور آپ دیکھیں ان میں سے اکثر لوگ کیسے ہوتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، دوغلا پن کر جاتے ہیں، باتوں سے مکر جاتے ہیں. کہیں ہم تو ایسے نہیں.
زبان دی، کہا آئندہ یہ کروں گی، اب جب بھی اذان آئے گی فوراً اٹھ کے جاؤں گی. لیکن جب اذان کا ٹائم آیا تب کیا کی، کروٹ بدلے سو گئے، اپنا کام کرنے لگ گئے. کہا آج کے بعد فجر ٹائم سے پڑھوں گی، لیکن جب فجر کا وقت آیا تو آنکھیں بند کی. کوئی اور اٹھا رہا ہے، اس پہ غصہ کیا، آپ کو نہیں پتا میں پوری رات نہیں سوئی. ٹھیک ہے نا، آپ نہیں سوئے، آپ کی غلطی. بچی نے تنگ کیا، آپ کی اپنی غلطی. اس ٹائم اٹھ کے نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے، آپ اٹھیں. باقی کاموں کو آپ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں، آپ کی اپنی سردرد ہے. اسی طرح میں سیکھوں گی، میں سکھاؤں گی، میں فلاں کام کروں گی، جب موقع دیا جائے گا نہیں میں نہیں آتی. اب بالفرض آپ میں سے کوئی شخص یہ نیت رکھتا ہے کہ میں بہت بڑے لیول پہ سکھانا چاہتی ہوں، میں یہ لوگوں کو سکھاؤں گی، اور جب آپ کو کہا جائے کلاس میں آ کے بتاؤ کیا سیکھا تو آپ سب گونگے بن جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ بڑی سی کرسی بنائے گا اور اس پہ آ کے آپ کو بٹھا دے گا؟ نہ بیٹا، یہ چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں سے آپ کو اوپر جانا ہے. یہاں نہیں بولو گے تو تمہیں وہاں تک جانے کی بھی توفیق نہیں ملے گی. مختصر یہ کہ جس کام کا جو وقت ہے آ جاؤ، اور آپ زیادہ سمجھدار ہیں کہ کس کام کا کب کون سا وقت ہوتا ہے. جیسے موقع آیا فوراً سے اطاعت. اب یہاں پہ ایک طرح سے ایمان والوں کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان والے فوراً سے مان لیتے ہیں سمینا و اطعنا، اور جو دوسرے منافق ہیں جن کے ایمان میں کمزوری ہے وہ کیا کرتے ہیں، سمینا و قسمنا، ہم نے سنا اور ہم نے قسمیں کھا لی کہ ہم کریں گے. کرنا نہیں، لیکن ہم نے قسم کھائی ہے. اس کا بڑا وبال پڑے گا. تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنایا، ضامن بنایا کہ میں یہ کام کروں گا، لہذا اللہ تم سے باخبر ہے کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو. اب جو تم نے حلف اٹھایا ہے کہ تم اطاعت کرو گے، اس میں تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کرنا ہے تو فوراً سے کرو، اور ورنہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے اوپر وبال لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، سارے کام چھوڑیں اور نماز پڑھیں. جو وعدہ رب سے کیا ہے یا جو ہم نے سنا ہے اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے بنیں اور اب اسے شروع کریں. بارک اللہ فیک.